نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اس وقت پوری دنیا ایک عجیب و غریب صورتحال کا شکار ہے۔ بظاہر ایک وبائی مرض کرونا وائرس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ بارڈرز بند ہیں، لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے، بڑے بڑے ممالک کی معاشی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک طرف دنیا کی یہ تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال اور دوسری طرف اہل یہود صہیونی طبقے کی جانب سے بار بار اپنے مسیحا کی آمد کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اہل روافظ مہدی المنتظر کے آنے کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں۔ یہ تمام معاملات سوشل میڈیا کی زینت ہیں، اور مسلمان جب یہ تمام چیزیں سنتا ہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آیا اس ساری صورتحال کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا سید دو عالم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت، علامات قیامت، واقعات اور حادثات کو اتنا مفصلاً بیان کیا، بے شمار پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، اور چونکہ مسلمان کی رہبری قرآن و حدیث ہی سے ممکن ہے، لہٰذا ان تمام احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہی ہم جان سکتے ہیں کہ آیا واقعتاً ہم قرب قیامت اور علامات قیامت کی جانب تیزی سے بڑھ رہے ہیں یا ابھی وقت باقی ہے۔ لہٰذا کوشش ہے کہ میں مختلف احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اکابرین امت کی تشریحات کے مطابق آپ حضرات کے سامنے درست رائے پیش کرنے کی کوشش کروں، لیکن چونکہ یہ تمام چیزیں تفصیل طلب ہیں، ورنہ حقیقت حال سے آگاہی ممکن نہیں، لہٰذا مختلف حصوں میں ترتیب وار، مرحلہ وار میں مختلف چیزیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن ساتھ ہی اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ ایک انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے کوشش اور احتیاط کے باوجود اس معاملے میں غلطی اور کوتاہی کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا دعا گو ہوں کہ رب العزت میری درست رہنمائی فرمائے تاکہ میں حق اور سچ آپ کے سامنے ذکر کروں، اور غلطی اور کوتاہی سے رب العزت ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے امید ہے کہ آپ سامعین میری بھرپور حوصلہ افزائی فرمائیں گے، کوتاہی کی نشاندہی کرتے ہوئے اپنی آراء سے آگاہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالی مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ قیامت کا ہے امر قطعی، امر یقینی ہے، جس کا ذرہ بھر بھی انکار ممکن نہیں، لیکن وہ معاملہ اتنا بڑا ہے، اتنا اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں قیامت کو مختلف ناموں سے ذکر فرمایا، کہیں قیامہ کا لفظ ذکر فرمایا، کہیں یوم الجزا فرمایا، کہیں یوم الدین فرمایا، کہیں الساعہ فرمایا، کہیں الغاشیہ، کہیں الحاقہ، غرض مختلف نام ذکر فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اعلان فرما دیا قیامت آئے گی کب؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اللہ ہی جانتے ہیں کہ یقینی قطعی طور پر قیامت کو کب آنا ہے۔ یہاں تک اللہ کے بعد سب سے محترم، سب سے مقدس، سب سے بافضیلت ہستی سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی قطعی اور یقینی طور پر قیامت کے اس ٹائم فریم کو، قیامت کے متعین وقت کو نہیں جانتے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث جبرائیل ایک لمبی حدیث ہے
جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، مختلف قسم کے سوالات کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جوابات دیتے ہیں۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جتنا سائل جانتا ہے اتنا ہی مسئول جانتا ہے، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قیامت آنے کا متعین وقت ہے، قیامت کب آنی ہے، اس کی گھڑی کیا ہے، اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ لیکن قرآن و حدیث میں مختلف علامات کو تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے۔ کتب احادیث میں باقاعدہ اشراط الساعہ اور فتن کے نام سے علماء نے، محدثین نے ابواب قائم کیے ہیں اور تفصیلاً بے شمار احادیث مبارکہ ذکر فرمائی ہیں کہ جن میں علامات قیامت اور قرب قیامت کی پیشن گوئیاں اور واقعات موجود ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ان علامات قیامت پر سرسری نظر دوڑائیں تو وہ دو طرح کی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1 علامات صغریٰ، نمبر 2 علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ چھوٹی علامت، یا یوں سمجھ لیں آپ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے لے کر حضرت مہدی کی ظہور تک کی جو علامتیں ہیں وہ چھوٹی علامتیں ہیں، اور حضرت مہدی کے ظہور سے لے کر سور پھونکنے تک کی جو علامتیں ہیں وہ بڑی علامتیں ہیں، جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یا علامات کبریٰ کے میں وہ 10 بڑی بڑی علامتیں شمار کی جاتی ہیں، جیسے خروج دجال، ظہور حضرت مہدی، نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج ماجوج۔ یہ تمام بڑی بڑی علامتیں جو ہیں یہ علامات کبریٰ ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار قسم کی علامات صغریٰ ہیں، اور علامات صغریٰ جو ہیں وہ اتنی بے شمار ہیں کہ طوالت کے خوف سے ان کو یہاں پر ذکر کرنا جو ہے ممکن نہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں علامات قیامت جو ذکر کی گئیں، ان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت، آپ کی وفات، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، علم و امانت کا اٹھ جانا، جھوٹ کا عام ہو جانا، قتل، زنا، شراب خوری، سود کا عام ہو جانا، خواہشات کی پیروی کرنا، کفر کی بھرمار ہونا، عمر میں بے برکتی ہونا، ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا، کھلم کھلا فحاشی اور عریانی کا ہونا، یہ سب بے شمار علامتیں ہیں، اور ان میں سے بیشتر علامتیں پوری ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگرچہ قیامت کی بڑی علامتیں خروج دجال وغیرہ کا ابھی وقت نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے، بلکہ 100% اور یقینی ہے کہ یہ دور اور آنے والا دور فتنوں کے عروج کے مراحل کا دور ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ قیامت کی بڑی علامات کے وقوع کے اسباب موجودہ فتنے اور بعد میں آنے والے فتنے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان فتنوں سے آگاہ ہونا ہے، ہمیں ان فتنوں کو جاننا ہے تاکہ ہم ان فتنوں سے بچ سکیں، محفوظ ہو سکیں، کیونکہ آنے والی جو گھڑی ہوتی ہے اس کے بارے میں جب آگاہی ہوگی، جب پتہ ہوگا کہ یہ معاملہ آنے والا ہے، مستقبل میں یہ ہو سکتا ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اگر فتنوں سے بچنا ہے تو انسان گھر میں رہے، انسان اللہ اللہ کرے، فتنوں سے محفوظ رہے گا، فتنوں سے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ تو فتنوں سے بچنا اور فتنوں سے حفاظت اتنی آسان نہیں ہے، بلکہ اگر صرف بات اتنی ہی ہوتی تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جا بجا فتنوں سے آگاہی نہیں فرماتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں فتن کے حوالے سے احادیث بھری پڑی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو ان فتنوں سے آگاہ فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پورا دن بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو فتنوں سے آگاہی دی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ فتنوں سے آگاہ ہونا بہت ہی ضروری ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سلسلے میں فکر مند رہتے تھے، اور باقاعدہ احادیث میں یہ بات ملتی ہے
جیسے کہ ایک صحابیہ رسول ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار فتنوں سے متعلق احادیث انہی سے مروی ہیں، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدان انہیں کہا جاتا تھا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ کان الناس یسألون عن الخیر، کہ اکثر لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر پوچھا کرتے، وکنت اسألہ عن الشر، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شر پوچھا کرتا، فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، مخافتاً ان یدرکنی، اس خوف سے کہ کہیں وہ فتنے مجھے نہ پہنچ جائیں۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی ہے، یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں بھی ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 7084 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 1847۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فتنوں سے آگاہی انتہائی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، اور یاد رکھیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ یعنی ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ وہاں پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے غالباً روایت نقل کی گئی ہے، فرمایا کہ جس فتنوں میں لوگ ہلاک ہو جائیں گے، اور ان ہلاکت سے بچنے والا وہی ہوگا من کان یعرفھا قبل ذالک، جو اس فتنے کے آنے سے پہلے فتنے کو پہچانتا ہوگا، جانتا ہوگا، ان سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار کرے گا، فرمایا وہی ہلاکت سے بچ سکتا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ فتنوں سے آگاہی ضروری ہے۔ آنے والا وقت، مستقبل کا وقت ہمیں ان فتنوں سے آگاہی دیتا ہے، لہٰذا ہمیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں، علماء امت کی تشریحات کی روشنی میں ان فتنوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے، تاکہ ہم ان فتنوں سے بچ سکیں، اپنے آپ کو بھی محفوظ کر سکیں، اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی حفاظت کر سکیں۔ لہذا اسی سلسلے میں یہ مرحلہ وار آپ حضرات کے سامنے مختلف فتنے اور مختلف احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ امید ہے آپ حضرات اس پر اپنی رائے بھی دیں گے کہ یا آیا یہ جاری رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری درست رہنمائی فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔